اس یہ کو جو پرنٹ آپ کر نے لیا۔ 30 سپارے تیار کیے ہیں جی اردو تلفظ والے، جی جو آپ کا کہنا ہے کہ بغیر استاد کے جی جس کو الف بے پے آتی ہے جی وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، جی یہ پہلی دفعہ کب شائع ہوئے تھے؟ یہ شائع ہوا ہے 2015 میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ایک سکھ یہاں آیا، جی آپ کے والد صاحب کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن پاک پڑھا، جی جی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، تو آپ کو کیسا لگا اس وقت؟ وہ تو میں خیر کیا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی عجیب ایک سلسلہ تھا، کیونکہ اس بندے کے اندر جو اس کی لگن پیدا ہوئی اور قرآن کو سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوا۔ تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس کو سپاروں کی شکل میں لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے؟ جی اس کا یہ ہوا تھا کہ چونکہ لوگوں کی یہ خواہش بن گئی کہ بچہ جو ہے وہ قرآن مجید جب پکڑتے ہیں نا تو یہ چونکہ وزن کافی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے اٹھا کے لانا لے جانا، تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ قرآن مجید کا ایک جو پارا سیٹ ہے وہ تیار کیا پورے مکمل۔ 30 سپارے پورے ہیں اس میں؟ 30 پارے اس میں ہم نے تیار کیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس، میں ہوں رانا فاروق طاہر۔ میں آج گجرات شہر میں موجود ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں عبد المنان اسری صاحب۔ انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کا ایک انوکھا سٹائل اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک کی خدمت کے لیے ہمارے علماء نے وقتاً فوقتاً تفاسیر لکھی، لوگوں کو سمجھایا، پڑھایا۔ ہر عالم کا اپنا اپنا انداز ہے۔ انہوں نے اردو تلفظ میں قرآن کریم کو مکمل الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ درست طریقے سے بغیر استاد کے اردو خواں حضرات کے لیے یہ قرآن پاک کا سیٹ تیار کیا ہے، جو کہ مکمل قرآن کریم بھی ہے اور الگ الگ 30 سپارے بھی ہیں۔ اگر کسی بندے کو، کسی فرد کو، کسی بچے کو الف بے پے تے ٹے جو سکول میں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اگر وہ پڑھنا آتا ہو تو ان کا کہنا ہے کہ وہ آسانی سے گھر بیٹھ کے قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ باقی باتیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ کیسے آئیڈیا آیا، کیسے خیال آیا قرآن کی خدمت کا، اور اس انداز سے کہ بغیر استاد کے کوئی بچہ کیسے قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے۔ عبد المنان صاحب، اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام عبد المنان اسری ہے اور جٹ سپرا خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد محترم علامہ عبد الکریم اسری رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کافی ساری کتب ہیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ان کتابوں کو مکمل طور پر کمپوزنگ اور باقی ڈیزائننگ میں میرے ہاتھ سے سارا کام کیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ ایک دو کتابیں بھی میری اپنی بھی آ چکی ہیں۔ ٹھٹا علیہ میرا گاؤں ہے جو یہاں گجرات سے تقریباً کوئی 55 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں آتا ہے، اور یہ قرآن کریم تیار کیا گیا ہے جس کے متعلق ابھی آپ بات کر چکے ہیں۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ خاندانی طور پر ہمارا کام تھا خطاطی کا۔ اچھا، والد صاحب نے ساری زندگی کتابت کی ہے، اور کتابت بھی کی ہے عربی میں زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور عربی کی بھی جو درسی کتب ہیں سیاست تھا وہ ٹوٹل دارالارشاد کا ایچ ایم سعید کمپنی کراچی کا مکمل کام والد یہ صاحب کے کام ہاتھ سے ہے۔ کرتے رہے ہیں۔ ساری زندگی ان کا یہی کام تھا۔ کراچی چونکہ عموماً آنا جانا تھا روٹین میں کام کاج کے لحاظ سے، تو وہاں سے ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی چیز بزرگوں کے نظر سے گزری، جس میں انہوں نے قرآن کریم کے ایک دو ٹکڑے لے کے تو ان کو نا نیچے ہجوں میں لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یاد ہے مجھے کہ میں والد صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جب یہ بات ہماری ہوئی کہ یار یہ چیز اگر پوری قرآن مجید کی آئے نا پورا تو اس پہ کام کیا پورا جائے، اس پہ کام کیا جائے تو یہ تو ایک بہت بہترین کام ہو جائے گا اور خدمت ہے دنیا قرآن کی۔ دیکھے گی۔ سو بہرحال اس کے اوپر کام ہم نے شروع کر دیا۔ تو اس کی جو کتابت تھی وہ مطلب پہلے اس کو تیار کیا مکمل کچا، پھر اس کے بعد اس کی کتابت شروع کر دی۔ یہ جو
آپ میرے سامنے جلدیں رکھی ہوئی ہیں، جی جی ان کی کتابت بھی آپ کے والد صاحب نے خود کی ہوئی ہے؟ نہیں، ان کی کتابت نہیں، یہ تو کمپوز ہوئی ہیں پہلی دفعہ ہی، کیونکہ اس وقت کمپیوٹر آ چکا ہوا تھا۔ اچھا، یہ کمپیوٹر سے البتہ یہ جو قرآن مجید سامنے پڑا ہوا ہے، یہ والا ہاں جی، اس قرآن مجید کی جو اب کتابت ہے وہ بھی ٹوٹل والد محترم استاذی علامہ عبدالکریم عصری رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ سارا قرآن پاک انہوں نے انہوں نے ہاتھوں اپنے سے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ قرآن مجید لکھ دیا تو اس کو کوشش کی کہ کوئی ادارہ پرنٹ کر لے، کیونکہ ہمارا تو کوئی کام نہیں تھا اس وقت تک، یہ سلسلہ ہمارا کوئی نہیں تھا، تو کوئی ادارہ اس کو پرنٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے والد صاحب نے جس جگہ پہ ساری زندگی خطابت کی ہے، اصل میں وہ وہیں پہ پڑھے تھے۔ یہ کون سی جگہ؟ یہ کٹرا والی مسجد ہے گجرات میں ہی، گجرات شہر میں۔ جی شہر میں، یہ شہدولہ چوک کے پاس۔ والد صاحب 1952 میں میٹرک کر کے وہاں پہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے عربی فاضل کیا، فارسی فاضل کیا پنجاب یونیورسٹی سے، دونوں چاہ رہے تھے کہ میں ٹیچنگ کروں، لیکن وہ ٹیچنگ کی بجائے ان کے جو استاد تھے حافظ عنایت اللہ عصری رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں قرآن کے اوپر کام جو ہے نا وہ باقاعدگی کے ساتھ ہو، کیونکہ ہمارا جو مسلک ہے اہل حدیث اس کا ایک منہج ہے کتاب و سنت۔ تو حافظ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن اہل حدیث مسلک اس وقت کتاب و سنت کے اوپر باقاعدہ نہیں رہا۔ حافظ عنایت اللہ عصری رحمہ اللہ یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور ان کی شاگردی میں باقاعدہ مکمل کر کے آئے تھے یہاں پہ۔ یہ انہوں نے آپ کے والد صاحب کو اس طرف راغب کیا کہ آپ یہ کام کریں؟ نہیں، انہوں نے تو اس طرف راغب کیا کہ قرآن جو ہے نا اس کا پرچار کرنا ہے جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ حافظ صاحب چونکہ 1923 میں کٹرے والی مسجد میں آئے تھے، اور کٹرے والی مسجد کے وہی مطلب پرانی کوئی مسجد غیر آباد تھی، اس کو آباد کیا، پھر اس کی تعمیر کے لیے وہ خود کلکتہ چلے گئے، وہاں سے انہوں نے مزدوری کر کے پیسے لائے، یہاں مسجد بنائی اچھے طریقے سے۔ پھر وہ مسجد بھی میں نے ویسے دیکھی حافظ صاحب کی بنی ہوئی۔ تو پھر جب حافظ صاحب 1980 میں ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے جب وہ بزرگ ہو گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے، بہت سارے شاگرد تھے، ان میں میرے جو استاد تھے علامہ عبدالکریم عصری جو میرے والد بھی ہیں، ہاں جی والد صاحب، ان کو انہوں نے وہاں پہ تعینات کیا، اور 5 سال خود بیٹھے اور ان کو خطبے میں کھڑا کیا۔ یہ جو قرآن پاک ہے آپ کے والد صاحب نے اردو تلفظ کے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا، جی، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1996 کی بات ہے۔ 1996 میں یہ شروع کیا، اور کمپلیٹ کب ہوا؟ 1996 میں ہی یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک سال کے عرصے میں اس کو کچا لکھ کے پھر اس کی کتابت کر کے تو اس کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ پھر 97 میں کوشش کی ادھر ادھر جا کر کے یہ کہیں پرنٹ ہو جائے، لیکن اس کو پرنٹ کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں کسی نے بنایا۔ ابھی تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، یہ فرید بک ڈپو دہلی ہندوستان کا چھپا جی ہاں، ہوا، ہندوستان یہ کا وہاں پہ کیسے پہنچ گیا؟ یہ وہاں پہ ایسے پہنچا کہ ہمارا پروگرام تھا نعمانی کتبان خانہ ہے لاہور میں، ان کے ساتھ سے بشیر نعمانی صاحب کے ساتھ بات تھی کہ آپ اس قرآن مجید کو پرنٹ کریں، لیکن وہ بھی کہیں ادھر ادھر کی باتوں میں آئے اور انہوں نے پرنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن بشیر صاحب کا شوق بنا کہ یار یہ قرآن مجید کچھ ہمیں دے دیں۔ جب پہلی دفعہ ہم نے پرنٹ کیا تو ان کو دے دیا قرآن مجید ترسیل کے لیے کہ آپ کہیں۔ پہلی دفعہ والا نہیں ہے یہ جو آپ؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ والا نہیں، یہ پرنٹ ادھر سے انہوں نے بعد میں کیا ہے، اس کی میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال بنی ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ جب قرآن مجید یہ نکلا نا تو انگلینڈ میں کچھ نسخے پہنچے، اور انگلینڈ والوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ جب پہلی دفعہ یہ شائع ہوا اس کو تیار کیا، ہاں جی، یہ مکتبہ الازہریہ جناح اسٹریٹ گجرات سے ہی پھر ہم نے خود پرنٹ کیا اس کو۔ پھر یہ انگلینڈ پہنچا؟ ہاں جی، یہ تفسیر کے اوپر مکمل لکھا ہوا ہے ایڈریس اس کا، مکتبہ الازہریہ جناح اسٹریٹ گجرات۔ تو یہ اسی مسجد میں ہی سارا یہ لٹریچر ہمارا ابھی بھی پڑا ہوا ہے سارا۔ تو وہاں پہ یہ سارا کام شروع کیا اور وہاں ان تک پہنچے، انگلینڈ پہنچا تو وہاں سے پھر مارکیٹ بنی، تو مارکیٹ میں لوگوں نے اس کو مانگنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں دیا جائے۔ جب انہوں نے مانگا تو وہی جو کمپنی تھی نعمانی کتب خانے والے، انہوں نے خواہش کی کہ یہ ہمیں آپ دے دیں جیسے آپ کہتے تھے، تو یہ ہم پرنٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو پرنٹنگ کے لیے تو نہیں دیا، لیکن ان کو بولا جتنے آپ نسخے چاہتے ہیں آپ سے اٹھا لیا کریں۔ انہی سے چلتے چلتے یہ کہیں انڈیا پہنچا۔
اچھا چونکہ انڈیا کے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ، پڑھنے انہوں نے پھر فرید بک ڈپو سے کہیں رابطہ کیا تو فرید بک ڈپو والوں نے اس قرآن مجید کو ان سے منگوایا، لاہور سے لاہور سے منگوانے کے بعد پھر انہوں نے رابطہ کیا ٹھیک ہے آپ سے والد گرامی سے کہ آپ اگر یہ ہمیں اجازت دے دیں، تو ابو نے کہا اس کے کوئی جملہ حقوق نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، آپ اس خدمت کو کر رہے ہیں۔ ہاں یہ جانا چاہیے جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو اپنے نام سے، یعنی یہ صرف باقی نام تو انہوں نے اسی طرح رکھے، جو مکتبہ الاسریہ تھا وہ پیچھے انہوں نے سارا ہمارا ہی ساری چیزیں لکھ کے دے دی ہیں، لیکن یہ ایک چیز جو تھی سامنے، انہوں نے فرید بک ڈپو اپنا جو دلی کا تھا، انہوں نے دہلی میں وہ انہوں نے اپنا ایڈریس دیا اور اس قرآن مجید کو پرنٹ کر دیا۔ اب وہ بھی پرنٹ کر رہے ہیں، یہ نعمانی کتب خانے والے جو ہیں وہ ہم سے لے رہے ہیں جتنا ان کو چاہیے آپ کو ہوتا ہے۔ کہ اب تک یہ جو قرآن پاک ہے اردو تلفظ والا جی آپ کے والد صاحب کے ہاتھ سے لکھا ہوا، جی جی، یہ کتنی دفعہ شائع ہو چکا یہ ہے؟ تقریباً کوئی 15 کو دفعہ تو ہم نے بھی اس کو شائع کیا ہے، 15 بار اس کی اشاعت ہو چکی اشاعت ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ لوگوں کا شوق ایک بنا، بلکہ میں اس کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ قرآن مجید پڑھ کر ایک ہرنام سنگھ آدمی انڈیا سے آیا تھا، وہ کوئی صاحب تھے ریلوے کے آفیسر انڈیا میں، تو وہ ادھر آئے، میں اپنے استاد کو دیکھنے جا رہا ہوں، تو وہ جب ہمارے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک خواہش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں قرآن تو پڑھتا ہوں یہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، مطلب کہ میں تلفظ ادا کر لیتا تلفظ ادا کر لیکن لیتا ہوں، ترجمے کا مجھے نہیں پتا۔ اب میری خواہش ہوئی ہے کہ یہ جس طرح کے الفاظ ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ اس کا مجھے پتہ چلے۔ ہرنام سنگھ نے کہا، ہرنام سنگھ نے، وہ پھر ان کی خواہش پہ ہم نے اس کے نیچے ایک اور لائن لگائی، تیسری، جو آپ نے سپارہ نہیں اس میں پھر ترجمہ دیا۔ وہ قرآن مجید یہاں پہ بھی اس وقت نہیں اویل، اچھا وہ مسجد اس میں کے بعد موجود جو ہے۔ اس کے بعد یہ وہ بھی شائع کیا کہ اس میں پہلے دو، عربی آ گئی قرآن پاک کی، ہاں پھر تلفظ آ پھر گئے، تلفظ آ گیا، پھر اس کے ترجمہ آ نیچے گیا۔ ترجمے کی لائن آ گئی، وہ بھی قرآن مجید پرنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ پھر ہم نے ان کو تحفتاً دیا بھی تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ایک سکھ یہاں آیا، جی آپ کے والد صاحب کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن پاک پڑھا، جی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، تو آپ کو کیسا لگا اس وقت؟ وہ تو میں خیر کیا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی عجیب ایک سلسلہ تھا، کیونکہ اس بندے کے اندر جو اس کی لگن پیدا ہوئی اور قرآن کو سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوا، یہ ایک ایسی بات تھی جو میرے خیال میں نے کہیں اور اپنی زندگی میں کم سے کم یہ نہیں دیکھا کہ یہ شوق پیدا ہو جائے، یار مجھے پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا۔ یہ ایک ایسی چیز مجھے مطلب جو آئی دل کے اندر کہ یار الحمدللہ اللہ کریم نے کتنا بڑا ایک کام لیا ہمارے والد گرامی سے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اس کے اوپر پھر بعد میں لوگوں کا خیال بنا کہ یار یہ قرآن مجید بچوں کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہی میرا اگلا سوال یہی تھا کہ جو آپ نے سپاروں کی شکل میں کام کیا ہے، جی جی پہلے تو آپ کے والد صاحب نے اس پہ کام مکمل کر لیا، تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس کو سپاروں کی شکل میں لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے؟ جی اس کا یہ ہوا تھا کہ چونکہ لوگوں کی یہ خواہش بن گئی کہ بچہ جو ہے وہ قرآن مجید جب پکڑتے ہیں نا تو یہ چونکہ وزن کافی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے اٹھا کے لانا لے جانا، تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ قرآن مجید کا ایک جو پارا سیٹ ہے وہ تیار کیا، پورے 30 پارے اس میں ہم نے تیار کیے۔ تو یہ پھر چونکہ اس وقت تو ابھی کمپیوٹر تھا نہیں اس طرح، اب یہ کمپیوٹر کی ذرا جدید شکل آ گئی، تو اس کو پھر ٹوٹل کمپیوٹرائز مکمل لکھ کے کمپیوٹر کے اندر اس کی سیٹنگ کر کے، یہ الفاظ بھی کمپیوٹر کے، اعراب بھی کمپیوٹر کے، ایک ایک حرف کو الگ الگ اعراب لگا کے مکمل کورل ڈرا میں تیار کیا، اور پھر اس کو بعد اس کو اپنی ایڈریس سے، جس کو انجمن اشاعت اسلام ہم کہتے ہیں، وہ ایک ادارہ ہم نے وہاں پہ 2003 میں رجسٹرڈ کروایا تھا منڈی بہاؤدین میں، تو یہ انجمن اشاعت اسلام کے تحت ہم نے اس کو یہ جو آپ کر نے لیا۔ 30 سپارے تیار کیے ہیں جی اردو تلفظ والے، جی جو آپ کا کہنا ہے کہ بغیر استاد کے جی جس کو الف بے پے آتی ہے جی وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، جی یہ پہلی دفعہ کب شائع ہوئے تھے؟ یہ شائع ہوا ہے 2015 میں، 2015 میں۔ 2015 کتنی میں اشاعت اس کی ہو چکی ہے اب تک؟ اس کی اشاعت جو ہے وہ 1000 پرنٹ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ ٹوٹل مسجد میں ہی یہاں پہ چونکہ سلسلہ ایک چلایا تھا وہیں پہ پڑا ہوا تھا، 2015 میں 16 میں ہم نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے، تو وہ ہمارا جو ہے تقریباً مکمل اگر تقسیم ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے ایک سیٹ بنایا ہے 30 سپاروں کا، اگر کوئی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ اس وقت تو ایک پی ڈی ایف فارم میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب پی ڈی ایف فارم میں مل سکتا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے یہ، آپ کی ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، عبدالکریم اسری.com۔
ٹھیک ہے، اس پہ یہ اس پہ یہ پارا سیٹ مکمل آ چکا ہے، ہوں، اس پہ ابھی کام جاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید مکتبہ الاسریہ سے آخری دفعہ جو پرنٹ ہوا ہے وہ بھی میں نے خود ہی کرایا ہے، غالباً 2018 میں۔ اس کا آپ نے جو ہدیہ کیا رکھا تھا، یہ جو 30 سپارے آپ نے پرنٹ کی؟ ہماری جتنی چیزیں ہیں نا جی، ان کا کوئی خاص ہدیہ نہیں رکھا ہم نے ان ساری چیزوں کو رکھا ہے صرف اشاعت فنڈ کے لحاظ سے، کیونکہ ہم نے آج تک اپنی کسی بھی چیز کو بیچنے کاروبار بنائے نہیں، خدمت بنائی ہے خدمت بنائے، کہ جو اس کا خرچ ہے، جو اس جو کی خرچ ہے اشاعت پہ آیا ہے۔ وہ بھی وہ لوگ جو ادا کر سکتے ہیں اچھا وہ اشاعت فنڈ میں جمع کروائیں گے، نہ میں لوں گا نہ میرے والد صاحب لیں گے۔ اچھا، وہ بھی اشاعت وہ فنڈ میں؟ اشاعت فنڈ میں جمع ہوگا، جو اشاعت کا جس کے پاس انتظام ہے۔ ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی یہ قرآن پاک کا سیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے آسان تلفظ والا، جی ہاں، وہ آپ کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتا ویب ہے؟ سائٹ سے بھی لے سکتا ہے، اور اس طرح سیٹ اگر چاہیے تو وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ عنقریب اس کو دوبارہ پرنٹ کریں گے، کیونکہ آج کل اسکولوں میں بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے شادی والے ایک جگہ ہے، وہاں پہ میرے بڑے بھائی ہیں ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول میں، ٹھیک ہے، تو وہاں جب جج صاحب آئے نا، ابھی یہ چیکنگ ہو رہی ہے اسکولوں کی، ہاں جی، تو اس میں بڑے بھائی نے عبداللیم طاہر صاحب نے یہ سیٹ ان کو دکھایا، جج صاحب کو؟ جج صاحب کو، وہ ہائی کورٹ سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ سیٹ دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ کہاں چھپی ہوئی چیز تھی، یہ ہمارے سامنے آئے تو آپ اس کو کیوں شائع نہیں کر رہے؟ تو اس کے بعد ہمارا یہ ایک پروگرام بن گیا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ شائع کریں، لیکن شائع کرنے کے بعد بھی ہمارا ارادہ وہی ہے کہ ہم اس کو کوئی بزنس نہیں بنائیں گے، جو خدمت کے لحاظ قرآن سے کی ہماری خدمت۔ اس اشاعت فنڈ میں جو کوئی جمع کروائے گا وہ اپنے سیٹ لے جائے گا، اس میں اچھا، کوئی میرا مسئلہ آخر نہیں میں ہے۔ ایک آپ سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کریں جی تو استاد ہونا چاہیے، جی درست ہے۔ تو آپ نے یہ کہا ہے کہ بغیر استاد کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس جی کے بارے میں آپ کیا کہنا ہاں چاہیں جی، گے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پارا سیٹ لیں گے تو پہلا پارا، اگر قرآن کریم لیں گے تو اس کے بھی ابتدا میں ٹھیک ہے، ہم نے مکمل اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دے دی ہوئی ہیں۔ یہ ہر ایک چیز کو، یعنی حروف تہجی ہیں اس کے، ان کی صوت کہ آپ نے ان کو نکالنا کیسے ہے، ٹھیک ان ہے، کے جو مخارج ہیں نا، الف با تا ثا جیم، مطلب یہ ایک ایک صوت جو ہے اس کو نکال کے بتایا ہے کہ آپ کس طرح۔ پھر اس کے بعد اعراب ہیں، حرکات ہیں، ان کی آواز کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ حمزہ جو ہے وہ کہاں پہ مجزوم ہے، اس کی آواز کیسے ہوگی، حمزہ وصل جو ہے وہ اس کی خاموش حالت کیا ہے، نون ساکن، یعنی اس کو مکمل تجوید کے سارے اصول اس کے اندر دے کر مکمل طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کو کیسے پڑھ سکتے میرا ہیں۔ سوال یہ تھا کہ بغیر استاد کے جی ہاں، پڑھا جا سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جب ایک بندہ اردو کوئی پڑھ سکتا ہے نا، ٹھیک تو ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ پڑھ لے گا۔ ہاں، پہلے جس پڑھ سکتا ہے آپ کا مقصد ہے، بعد میں پھر کسی استاد کے پاس جا کے بعد میں جو جیسے بہتری کے لیے یا ترجمہ سمجھنے کے لیے نہیں، آگے جا سکتا ہے؟ ترجمے کی چیز الگ ہے، بات ہے تلفظ کی، یہ تو ہے ٹھیک تلفظ کے لیے، لفظی تلفظ، لفظ کے لیے، الفاظ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو الفاظ کی ادائیگی جب یہ آ جائے گی نا، یہ شروع میں انسان پڑھ لے، یہ صرف چند صفحے ہیں 3-4، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ شروع کریں گے نا، ہوں، یہ ہے آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے، یعنی آپ پڑھیں گے بس ہوں، مل لا ہر رح ما نر را ہیم، اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اچھا، جب پڑھیں گے جو جس کو الف بے پہ آتی ہے ہاں وہ پڑھے گا، یہ جو آپ نے نیچے تلفظ لکھے ہوئے ہیں ہاں اردو کے اندر، جی ہاں، وہ آسانی سے پڑھ وہ سکتا آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اس کو اس میں کسی استاد کی ضرورت اس کو پیش نہیں آئے گی، صرف اتنا دھیان رکھنا ہے اس نے کہ ہے یہ کہ جو شروع والے 3-4 ہاں پیج ہیں یہ یہ اس اس نے کو دھیان، کرنے پڑیں گے کہ ہاں لفظ کیسے نکل رہا جی ہے، ہاں کہاں سے نکل رہا جی ہے، اس کو کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، ہاں، یہ شروع سے پڑھیں گے تو اس کے بعد وہ پڑھتا اس کے جائے بعد وہ پڑھتا جائے گا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اب اگر شوق پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے گا۔ میری ایک عمر کا بندہ بندہ، ہے اس نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے، ہاں تلفظ کے ساتھ بھی نہیں پڑھا، ویسے بھی نہیں پڑھا، پڑھا، لیکن اس کو تو اب شوق ہو رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ یار میری زندگی تو قرآن پاک پڑھے کے بغیر گزر بغیر گئی، گزر گئی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔ اس کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ بغیر استاد کے اس کو اس طرح پڑھے گا، جب ایک سکھ پڑھ سکتا ہے تو ہاں، آخر یہ تو پھر میرے خیال میں ہمیں بات بنتی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی پڑھ سکتا ہے تو ہم کیسے نہیں آخر پڑھیں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش